بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمہ بن عبد المالک اپنی بہنوئی امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مرض الموت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے امیر المؤمنین، آپ نے اس مال سے اپنے بچوں کو محروم کر دیا ہے اور انہیں فقر و فاقہ کی حالت میں چھوڑ کر رخصت ہو رہے ہیں، حالانکہ ان بچوں کے پاس کچھ مال کا ہونا از حد ضروری ہے جو ان کے خورد و نوش کا ذریعہ بن سکے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ مجھے یا اپنے خاندان کی کسی آدمی کو ان بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی کفالت کی وصیت کر جاتے۔ آپ کا چھوڑا ہوا مال ان بچوں کو کفایت کرتا۔ امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ اور مجھے بھی اٹھا کر بٹھاؤ اور میرے بچوں کو میرے پاس بلاؤ۔ لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں کو ان کی خدمت میں حاضر کیا، جن کی تعداد ان دنوں 12 تھی۔ امیر المؤمنین اپنے ان 12 لڑکوں کی طرف نگاہ اوپر نیچے کر کے دیکھنے لگے، اتنے میں ان کے دونوں آنکھیں اشکبار ہو گئے اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ پھر فرمایا، میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے اپنے جگر گوشوں کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے۔ میرے بیٹو، میں نے تمہیں اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی ہی میں چھوڑا ہے۔ کوئی بھی مسلمان یا معاہد ایسا نہیں ہے جس کے پاس سے تمہارا گزر ہو اور اس کا تم پر کوئی واجبی حق ہو۔ میرے بیٹو، میری دو رائے ہے، یا تو تم دنیاوی فقر و فاقہ اختیار کر لو یا دنیا کے ناز و نعم اختیار کر کے اپنے باپ کو جہنم کا ایندھن بنا دو۔ تم لوگوں کا دنیا میں آخر دم تک فقر و محتاجی کی حالت میں زندگی گزارنا تمہارے باپ کی صرف ایک دن جہنم کی آگ میں داخل ہونے سے بہتر ہے۔ میرے بیٹو، اب تم جا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کرے گا اور وہی تمہیں روزی دے گا۔ مسلمہ بن عبد المالک کا بیان ہے، اس کے بعد امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں میں سے کوئی بھی فقر و محتاجی کا شکار نہ ہوا، بلکہ سب ہو کو اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازا اور سب ہو نے خوش و خرم زندگی گزاری۔